تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ انفال آیات 67 تا 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو۔ واللہ یرید الآخرہ، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے سے لکھا نہ جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تفسیر۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل تاویل نے جو روایات بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں لشکر قریش کے جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کے متعلق بعد میں مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے رائے دی رضی اللہ عنہ کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قتل کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے قبول کی اور فدیے کا معاملہ طے کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بطور عتاب نازل فرمائیں، مگر مفسرین آیت کے اس فقرے کی کوئی معقول تعویل نہیں کر سکے کہ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تقدیر الہی ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ ارادہ فرما دیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے غنائم کو حلال کر دے گا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ جب تک وحی تشریعی کے ذریعے سے کسی چیز کی اجازت نہ دی گئی ہو اس کا لینا جائز نہیں ہو سکتا۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پوری اسلامی جماعت اس تعویل کی روح سے گناہگار قرار پاتی ہے، اور ایسی تعویل کو اخبار احاد کے اعتماد پر قبول کر لینا ایک بڑی سخت بات ہے۔ میرے نزدیک اس مقام کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ کے متعلق جو ابتدائی ہدایات دی گئی تھیں ان میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوِثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ آیت 4۔ اس ارشاد میں جنگی قیدیوں سے فدیہ وصول کرنے کی اجازت تو دے دی گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ لگائی گئی تھی کہ پہلے دشمن کی طاقت کو اچھی طرح کچل دیا جائے، پھر قیدی پکڑنے کی فکر کی جائے۔ اس فرمان کی روح سے مسلمانوں نے بدر میں جو قیدی گرفتار کیے اس کے بعد ان سے جو فدیہ وصول کیا وہ تھا تو اجازت کے مطابق، مگر غلطی یہ ہوئی کہ دشمن کی طاقت کو کچل دینے کی جو شرط مقدم رکھی گئی تھی اسے پورا کرنے میں کوتاہی کی گئی۔ جنگ میں جب قریش کی فوج بھاگ نکلی تو مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ غنیمت لوٹنے اور کفار کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر باندھنے میں لگ گیا، اور بہت کم آدمیوں نے دشمنوں کا کچھ دور تک تعاقب کیا۔ حالانکہ اگر مسلمان پوری طاقت سے ان کا تعاقب کرتے تو قریش کی طاقت کا اسی روز خاتمہ ہو گیا ہوتا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ عتاب فرما رہا ہے، اور یہ عتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ مسلمانوں پر ہے۔ فرمان مبارک کا منشا یہ ہے کہ تم لوگ ابھی نبی کے مشن کو اچھی طرح نہیں سمجھے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام یہ نہیں کہ فدیے اور غنائم وصول کر کے خزانے بھرے، بلکہ اس کے نظم العین سے جو چیز براہ راست تعلق رکھتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ کفر کی طاقت ٹوٹ جائے، مگر تم لوگوں پر بار بار دنیا کا لالچ غالب ہو جاتا ہے۔ پہلے دشمن کی اصل طاقت کے بجائے قافلے پر حملہ کرنا چاہا، پھر دشمن کا سر کچلنے کے بجائے غنیمت لوٹنے اور قیدی پکڑنے میں لگ گئے، پھر غنیمت پر جھگڑنے لگے۔
اگر ہم پہلے فدیہ وصول کرنے کی اجازت نہ دے چکے ہوتے تو اس پر تمہیں سخت سزا دیتے۔ خیر، اب جو کچھ تم نے لیا ہے وہ کھا لو، مگر آئندہ ایسی روش سے بچتے رہو جو خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ میں اس رائے پر پہنچ چکا ہوں کہ امام جساس کی کتاب احکام القرآن میں یہ دیکھ کر مجھے مزید اطمینان حاصل ہوا کہ امام موصوف بھی اس تعویل کو کم از کم قابل لحاظ ضرور قرار دیتے ہیں۔ پھر سیرت ابن ہشام میں یہ روایت نظر سے گزری کہ جس وقت مجاہدین اسلام مال غنیمت لوٹنے اور کفار کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر باندھنے میں لگے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر کچھ کراہت کے آثار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ اے سعد، معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی یہ کارروائی تمہیں پسند نہیں آ رہی۔ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا معرکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل شرک کو شکست دلوائی ہے۔ اس موقع پر انہیں قیدی بنا کر ان کی جانیں بچا لینے سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ ان کو خوب کچل ڈالا جاتا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، ویغفر لکم، اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خَيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے۔